السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ جمعیت علماء حلال ٹرسٹ کے سلسلے میں مسلسل آ رہے سوالات اور لوگوں میں پھیل رہی گمراہ کن باتوں پر جمعیت علماء اتر پردیش کے نائب صدر مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی نے آج یہاں شہری جمعیت علماء کے دفتر جمعیت بلڈنگ رجبی روڈ میں مقامی صحافیوں کو بات چیت کے دوران جمعیت علماء حلال ٹرسٹ کے سی او نیاز احمد فاروقی کے حوالے سے بتایا کہ حلال پروڈکٹس اور ان سے متعلق تصدیقات کے بارے میں لگاتار پروپیگنڈے کی وجہ سے نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت گنج تھانہ لکھنؤ میں ایک FIR درج کی گئی ہے۔ انہوں نے یہاں بتایا کہ جمعیت علماء ہند حلال ٹرسٹ کے زیر اہتمام سرٹیفیکیشن کا معاملہ مصنوعات تیار کرنے والی کمپنیوں اور ملک و بیرون ملک ان کی درآمد کی ضروریات سے وابستہ ہے۔ اس کے علاوہ اسے کسی بھی تناظر میں پیش کرنا سراسر گمراہ کن شرارت ہے۔ مولانا عبداللہ نے بتایا کہ موجودہ دور میں عالمی سطح پر حلال مصدقہ مصنوعات کی مانگ بہت زیادہ ہے اور عالمی بازار میں اپنے اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ہندوستانی کمپنیوں کے لیے ایسی سرٹیفیکیشن خدمات حاصل کرنا ناگزیر ہے، جس کی تائید وزارت تجارت حکومت ہند نے خود کی ہے۔ یہ فرد اور پروڈکٹ تیار کرنے والی کمپنیوں کے ذاتی انتخاب کا بھی معاملہ ہے، جو اپنے اطمینان کے لیے تصدیق کرنے والے ادارے کی تصدیق پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نیز یہ عمل صارفین کی بڑی تعداد کو ایسی مصنوعات کے استعمال کرنے سے بچاتا ہے جن کو وہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر پسند نہیں کرتے۔ جو لوگ ایسی مصنوعات استعمال نہیں کرنا چاہتے وہ ایسا نہ کرنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کو روکنا ان کے اختیار اور کھانے پینے کے انتخاب کی آزادی کو سلب کرنے کے مترادف ہے۔ مولانا عبداللہ نے بتایا کہ حلال سرٹیفیکیشن خدمات ہمارے ملک کے اقتصادی نظام کو بھی کافی تقویت پہنچاتی ہے۔ ان کی ضرورت صرف ان ممالک میں نہیں ہے جہاں ہماری مصنوعات ایکسپورٹ ہوتی ہیں، بلکہ ہندوستان آنے والے سیاحوں کے لیے بھی ان کی ضرورت ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو بھارت میں اپنے قیام کے دوران حلال مصدقہ مصنوعات تلاش کرتے ہیں۔ مولانا عبداللہ نے واضح کہا کہ جمعیت علماء حلال ٹرسٹ حکومتی ضوابط کی مکمل پابندی کرتا ہے اور ان امور کا پورا خیال رکھتا ہے جن کی طرف سے وزارت تجارت و صنعت کی نوٹیفیکیشن میں رہنمائی کی گئی ہے، جس میں تمام حلال NABCB سرٹیفیکیشن اداروں کے تحت رجسٹر ہونا لازمی ہے۔ جمعیت علماء ہند حلال ٹرسٹ نے سرٹیفیکیشن باڈیز اس سنگ میل کو بھی کامیابی سے حاصل کر لیا ہے۔ مولانا عبداللہ نے بتایا کہ جمعیت علماء ہند حلال ٹرسٹ کے حلال سرٹیفیکیشن نظام کو ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، سنگاپور، جنوبی کوریا، قطر، UAE، سعودی عرب ملک سمیت دنیا بھر کی مختلف حکومتوں اور حکام نے تسلیم کیا ہے۔ جمعیت علماء حلال ٹرسٹ کو ان سے ایکریڈیٹیشن حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ہماری تنظیم ورلڈ حلال فوڈ کی کونسل رکن بھی ہے۔ ان تمام توانائیوں کے ساتھ ہم اپیڈا، ایگریکلچر پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف انڈیا اور دنیا بھر میں ہندوستانی سفارت خانوں کے ساتھ باہمی اشتراک عمل سے عالمی منڈی میں ہندوستانی حلال سرٹیفائیڈ مصنوعات کو فعال طور پر فروغ دے رہے ہیں۔ یہ امر ملحوظ خاطر رہے کہ اگر ہندوستان کو اپنی مصنوعات کسی ملک میں ایکسپورٹ کرنا ہے تو اس ملک کی طرف سے مقرر کردہ اصولوں کی پیروی کرنی ہوگی۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ تمام مالیاتی لین دین کا صحیح حساب کتاب، GST اور انکم ٹیکس کی ادائیگیوں اور مکمل آڈٹ کے ساتھ ہم نے اپنے کاموں کی شفافیت کو یقینی بنایا ہے۔ حلال سرٹیفیکیشن کے خلاف جھوٹے دعوے کرنے والے بعض افراد براہ راست ہمارے قومی مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ حلال تجارت $3.5 ٹریلین کی ایک اہم صنعت کے طور پر کھڑی ہے اور ہمارا ملک برآمدات اور سیاحت میں اس کے فروغ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ خاص ممالک اور جنوب مشرقی ایشیا میں اس سے تجارت کو کئی گنا فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ آئیسی طور پر ہے۔ جمعیت علماء ہند حلال ٹرسٹ کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، ہم اس سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اس طرح کی غلط معلومات کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری قانونی اقدامات کریں گے۔ ہم یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ حلال سرٹیفیکیشن سے متعلق غلط فہمیوں کا ہر سطح پر ازالہ کیا جائے، جیسا کہ حلال کے تصور کو سمجھنے کی ضرورت پر کیرالہ ہائی کورٹ نے تاثر ظاہر کیا ہے۔ ہم اپنے کاموں کی سالمیت کو واضح کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ آخر میں مولانا عبداللہ قاسمی نے جمعیت علماء ہند حلال ٹرسٹ کے کام اور اس کے مقاصد کے سلسلے میں پیدا کردہ غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کے لیے بیداری پیدا کرنے کی بات کہی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا مولانا عبداللہ صاحب کا بیان جو حلال کے اوپر
جو ट्रस्ट है जमीयत उलमा हिंद का, उसके ऊपर FIR वगैरह भी दर्ज की गई थी, मामला भी दर्ज किया गया था। उसके बाद जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के नायब सदर जो है मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला कासमी, वो सामने आए और लोगों में गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की और बताया कि किस तरीके से ये काम कर रहा है और क्या चीज़ें इसमें हो रही हैं। लिहाजा अब आप हजरात का इस बयान के मुतालिक क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।